اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد ساری کی ساری حمد و ثنا ہے اس ذات اقدس الہ العالمین کے لیے جو اس ساری کائنات کا پروردگار ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اس کے فیوزات اس ساری کائنات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے، اور درود و سلام ہو انتہائی خاضعانہ ان انوار طیبہ کی بارگاہ میں جو پروردگار کے ہاں انتہائی اعلیٰ ترین مقامات کے حامل ہیں، اور اللہ کے تمام تر فیض اور کرم کے نازل ہونے کے حوالے سے واسطہ فیض پروردگار ہیں مخلوقات کے لیے۔ اور سلام و آپ تمام تر ناظرین کی خدمت میں پروگرام ہے آپ سے جو لے کر آئے ہیں، وہ حسب معمول جو حسب دستور ہوتا ہے ہر ہفتے، وہ ہے حدیث شناسی۔ اور اس حدیث شناسی کے حوالے سے بہت سارے موضوعات پہ بہت ساری بحثوں اور بہت سارے زاویوں پہ ہم نے کوشش کی ہے آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کرنے کی، مطالب کو کھولنے کی۔ البتہ یہ حدیث جو کہ معصومین علیہم السلام کا کلام ہے، 14 معصوموں کا، نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور آپ کے تمام تر جان نشین، در حقیقت حدیث سے مراد بھی قول معصوم ہے، گفتار معصوم ہے۔ لہذا صدیوں کے جو فاصلوں کے اعتبار سے ان حدیث سے امت جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے۔ پروردگار نے ایک موقع فراہم فرمایا ہے آج کے اس زمانے میں، تاکہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام کی عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ بہت ساری فنی اور ٹیکنیکل مباحث جو ہیں وہ اس کی گہرائی میں جانا ممکن نہیں ہے اس پروگرام کے حوالے سے، تا حد امکان ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف زاویوں پہ اس حوالے سے بحث کی جائے۔ گزشتہ نشست کے حوالے سے جو بحث جاری ہے، تقریباً اسی سلسلے کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے، اور وہ گفتگو ہے حضرت مولا امام علی رضا علیہ السلام کی ایک متکلم سے، اور اس گفتگو کے اندر پروردگار کی توحید، خداوند عالم کی وحدانیت کے مختلف علمی زاویوں اور پہلوؤں سے حضرت نے بہت ساری گفتگو فرمائی ہے، اور اگرچہ اس میں بہت سارے گہرے مطالب بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک نکتہ کہہ کے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ یہی ہے کہ دین کی تمام تر حقیقت سے اگر کوئی آشنا ہے، کوئی آگاہ ہے، تو وہ ہستی ہے جو کہ جس کے سینہ اقدس پہ خداوند عالم نے دین کی ساری حقیقت، یہ بات بڑی اہم ہے، اس بات کو سمجھنا وہ ضروری ہے کہ دین کی تمام تر حقیقت، دین کے تمام تر حقائق جو ہے جس سینہ اقدس پہ اللہ نے نازل فرمائے، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر ہے، اور اس کے بعد وہ ہستیاں ہیں جو اس علم کی وارث ہیں، جو اس علم کا خزینہ ہیں، اس علم کا گنجینہ ہیں، جو اس علم کا ظرف ہیں۔ خداوند عالم نے ان ظروف طیبہ و طاہرہ کو، جن کے سینوں میں اس تمام تر دین کی حقیقت کو محفوظ فرمایا ہے، لہٰذا دین کی تمام تر حقیقت کے حوالے سے دین کے کسی زاویے پہ جو ہے بحث کرنی ہو، اگر علم حاصل کرنا ہو، تو ضرورت ہے کہ انسان انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ ہے انہی انوار طیبہ کے در اقدس پہ جا کے دستک دے، اور انہی کے دسترخوان سے حاصل کرے۔ تو بہت سارے معارف جو ہیں وہ
جن کا کنارہ نہیں ہے، جو بحر بے کراں ہیں، ان معارف کو سمجھنا جو ہے وہ اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے، خصوصاً در باب توحید، خصوصاً مسئلہ توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، پروردگار کی وحدانیت ہے، اس کی توحید کی حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی ہادیان برحق توحید کی ان گرہوں کو اور ان مطالب کو بیان کر سکتے ہیں جو اللہ کی صفات کا مظہر ہیں اس کائنات کے اندر۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایک نقطہ بڑا اہم ہے وہ شرک کا معاملہ ہے۔ وہ شرک جو لوگوں نے سمجھا ہے وہ نہیں، وہ شرک جو واقعاً شرک ہے، جس کی وجہ سے نفی توحید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ذات اقدس الہ کے مقابلے میں انسان کسی الہ کی پوجا کرتا ہے۔ وہ الہ، وہ معبود، وہ ممکن ہے ظاہری طور پہ بتوں کی شکل میں ہو، یا ممکن ہے معنوی اور باطنی طور پہ مختلف افکار کی شکل میں ہو، عقائد کی شکل میں ہو، مختلف نظاموں کی شکل میں ہو، ایسی چیز، ایسا عمل، ایسا فعل جس کی وجہ سے اللہ پروردگار کی وحدانیت کا انسان انکار کرے اور اس کے مقابلے میں کسی قوت کو اس کائنات میں مؤثر سمجھے نہیں۔ جو کچھ ہے اس کا رجوع، اس کی بازگشت جو ہے وہ الی اللہ المصیر، ہر چیز کی بازگشت جو ہے وہ ذات اقدس الہ کی طرف ہے۔ لہذا اس اعتبار سے توحید کی حقیقتوں کو سمجھنا، اور یہ واقعاً یہ وادی بہت ہی ہلاکت والی وادی ہے کہ اگر انسان توحید کی حقیقت کو سمجھ نہ پائے تو انسان شرک کے اتھاہ جو ہے وہ گہرائیوں میں اور کنووں میں اور ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں انسان جا گرتا ہے۔ لہذا ایسے نورانی انسانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے جنہوں نے حتیٰ توحید کے حوالے سے بہت زیادہ معارف جو ہے وہ موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ در اہل بیت پہ آیا جائے اور انشاءاللہ ان معارف کو ہم حاصل کریں۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ جو ایون جو ہے توحید کی حقیقت کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو لازم و ملزوم ہے کہ انسان انہی سے سمجھے، اس لیے کہ توحید ہی در حقیقت اصل نقطہ سارے دین کا، انبیاء علیہ السلام کی 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کا مرکز و محور یہی ایک نقطہ ہے، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی وحدانیت کی دعوت جو ہے وہ باقی شاخ و برگ ہیں دین کے حوالے سے، اصل جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان توحید میں خالص ہو، انسان کا نظریہ توحید جو ہے وہ واضح ہو۔ لہذا یہاں پہ ایک دو روایات میں بیان کر کے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جو میں کچھ حصے اقتباسات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب التوحید سے ایک دو روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولا یشرک باللہ شیئا احسن او اساء دخل الجنہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، شیئا ذرہ برابر بھی شرک اگر نہیں کیا تو جیسا بھی ہو اس کا عمل جو ہے وہ، اگرچہ اس نے نیکی کی ہو یا اس نے باہر کوئی مطلب غلطی کی ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شرک نہ کرے، ذرہ برابر شرک، اور یہ وادی بہت مشکل ہے کہ انسان ذرہ برابر شرک نہ کرے اپنی زندگی میں، بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنے عمل میں، اپنے افکار میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنے قول میں، گفتار میں، زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں انسان ذرہ برابر، شیئن ظاہر ہے کہ اس میں نکرہ ہے یہاں پہ،
ہرگز ذرہ برابر، اور یہ بہت مشکل ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے کہ اس مرحلے سے انسان گزر سکے۔ لہٰذا جو شرک کی بڑی ایک معروف شکل ہے، نارملی انسان وہی جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان شرک نہ کرے، یعنی بتوں کی پوجا نہ کرے۔ اس کے مقابلے میں کج فہمی، کج روی اور کج اندیشی کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ موارد جہاں پہ اصلاً شرک کا عنوان ہی نہیں آتا، اہل اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہر بات ہی کو شرک قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ متیقن ہے کہ انسان نے کسی بھی طاقت کو جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں طاقت تصور نہ کرے۔ جو کچھ ہے وہ اسی کی قدرتوں کا تسلسل ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے پروردگار ہی کی طرف اس لوٹ جاتا ہے ہر چیز۔ لیکن جو صحیح انسان جو ہے وہ موحد ہو تو پھر اس کی زندگی میں برائی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا اگلا نقطہ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس نے نیکی کی ہو یا اس نے کوئی مطلب لغزشیں کی ہوں زندگی میں، کوئی گناہ کیے ہوں، تو وہ داخل جنت میں جائے گا۔ جو صحیح موحد ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کرے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے کہ انسان بالآخر عجین ہوا ہے اسی طرح کی دو قوتوں کے ساتھ، ایک طرف روحانی الہی دعوتیں ہیں، ایک طرف جو ہے وہ شیطانی دعوتیں ہیں۔ بہرحال تو معاملہ شرک کا جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ تو اس میں جو ایک حدیث جو معروف ہے سلسلۃ الذہب کی روایت میں، اس کے حوالے سے کچھ مطلب بیان کر کے تو آگے بڑھتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، سلسلۃ الذہب کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، سمعت جبرائیل علیہ السلام یقول سمعت اللہ عز وجل جل جلالہ یقول۔ حضرت نے وہی اپنے بابا سے اور انہوں نے پھر اپنے والد سے انہوں نے بہرحال اس طرح سلسلہ چلتے چلتے نبی اکرم تک، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے یہ بات سنی، یقول کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی، جو کہے لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے۔ ومن دخل حصنی، جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے اس نے نجات حاصل کر لی۔ قال، یہ حضرت نے ارشاد فرمایا فلما مرت الراحلہ، جب کچھ قدم جو ہے وہ حضرت کی سواری مرکب جو ہے وہ آگے بڑھا تو حضرت نے دوبارہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا نادانا، تو آپ نے آواز دی، دوبارہ پکارا۔ تو کیا ارشاد فرمایا بشروطہا، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شروط کے حوالے سے یہ نقطہ کیا ہے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہ یہ جو اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں جو چلا گیا وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ خالی اسی بات کو سمجھے اور لا الہ الا اللہ کہتا رہے زبان سے یہ اور یہی اس کو جنت میں لے جائے گا، نہیں، ارشاد فرمایا عذاب سے نجات دلائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کے ساتھ ہیں اور وہ ان شرائط اور کنڈیشنز میں سے ایک میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جن شرائط کا ذکر فرمایا اس میں ایک شرط جو ہے وہ خود حضرت کی ذات اقدس ہے، یعنی حضرت کی ذات اقدس سے مراد شخص نہیں ہے، مراد آپ کا عہدہ ہے، آپ کا مقام ہے، اور وہ مقام ولایت ہے، مقام امامت ہے۔ یعنی توحید کی حقیقت جو ہے وہ انہی ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کی توحید کی حقانیت کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے
تو وہ نبی اکرم کی ذات اقدس ہے جو اصل میسیج لے کر آئے، اور اس کے بعد آپ کی عطرت طاہرہ ہے جو شرائط توحید میں سے ہیں۔ اگر پیغمبر نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تو دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کیسے کہا اپنی زندگی میں، کیسے کہا۔ ہاں، اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ان ہستیوں نے جو لا الہ الا اللہ کہا وہی در حقیقت نمونہ ہے ہم اہل اسلام کے لیے، ہم لوگ جو اہل کلمہ ہیں، ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہی ہستیاں ہیں جو کہ اس کائنات میں اسوہ کامل ہیں۔ تو نبی اکرم نے کیسے لا الہ الا اللہ کہا؟ خالی زبان سے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ توحید خدا ہے، پروردگار ہے، جس کی خاطر ہر چیز دی جا سکتی ہے، جس کی راہ میں ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اس کلمہ توحید کو کہیں پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ درس جو ہے آپ نے بھی یوں ہی ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس کو اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا، وہ ہستی جس کو معراج حاصل ہوئی، وہ ہستی جو کہ اللہ کی مرضیوں کا مظہر ہے اس کائنات میں۔ تو نبی اکرم نے یہ بات جو ثابت فرمائی وہ یہی اسی انداز سے ثابت فرمائی کہ حقیقت توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ پروردگار ہے، اس کائنات کی حقیقت وہی ہے، باقی سب کا سفر اسی کی جانب ہے، باقی اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت ذات اقدس الہ ہے، اصل ذات اقدس پروردگار ہے، لہٰذا کلمہ توحید کی خاطر ہر چیز دی جا سکتی ہے، کلمہ توحید کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی کامیابی ہے مسلمان کی، اور یہی وجہ کہ عطرت طاہرہ نے بھی بعین ہی یہی عمل انجام دیا۔ کیا قربانیاں دی ہیں عطرت نے، کیا واقعہ کربلا کافی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے؟ باقی ائمہ کی جد و جہد بھی بعین ہی اسی طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اس حقیقت کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کا ظلم سہا، لیکن یہ اس لیے سہا تاکہ انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں، انسانوں کے دل اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اگر دین کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا محور بھی ہم ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا امام صادق علیہ السلام، یہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کتاب التوحید جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب سے۔ کیا ارشاد فرمایا امام صادق علیہ السلام نے؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بات یاد آ گئی کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب اسارت کے مرحلوں میں تھے اور یزید کا دربار ہے، اور وہاں پہ ایک منظر ایسا آیا کہ جب آپ کو منبر سے آپ کے کلام کو روکنے کے لیے یزید نے ایک مؤذن سے کہا کہ جاؤ جا کے اذان دو، تو جب اذان دی گئی تو جب کہا نا لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے وجود کا رواں رواں، میرے وجود کا ذرہ ذرہ پروردگار تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اتنی سادہ نہیں ہے کہ انسان کے وجود کا ایک ذرہ اس کی توحید کی گواہی دے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب انسان غرق توحید نہ ہو، جب تک انسان غرق عشق الہی نہ ہو، جب تک انسان غرق معرفت پروردگار نہ ہو، جب تک انسان پورے وجود کے ساتھ اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کی محبت میں انسان اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور یہ عطرت کا درس یہی ہے، آپ کے جد امجد کا درس بھی یہی ہے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ ہرگز کسی اور کے سامنے نہ جھکے سوائے
ذات اقدس الہ العالمین کے۔ ارشاد فرمایا کہ جو خالصتاً کہے، پورے خلوص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ، جنت میں جائے گا۔ وہ اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ کہنے کا معنی، ایک معنی یہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا، اخلاص ہو، اس کا اخلاص یہ ہے ان تحجزہ لا الہ الا اللہ عما حرم اللہ عز وجل۔ سبحان اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے، یہ کہنا کہ انسان کو باز رکھے، انسان کو منع کر دے، انسان کے ہاتھوں کو روک دے، انسان کے قدموں کو روک دے، کس بات سے کہ انسان ان چیزوں کو انجام دے جو اس کے خالق نے حرام قرار دی ہیں۔ یہ ہے توحید کی حقیقت۔ چلتے ہیں اس روایت کے بعض مطالب کی طرف کہ گفتگو جاری ہے، اور بحث یوں ہوئی کہ سلیمان نے کہا کہ یہ فرمائیں کہ ارادہ الہی کیا اللہ کے ان اوصاف کی طرح ہے، حی و سمیع بصیر اور قدیر؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تم جب کہتے ہو کہ اشیاء معرض وجود میں آئیں اس لیے لأنہ شاء و ارادہ، کہ اللہ نے ارادہ فرمایا، تم نہیں کہتے ہو کہ اشیاء وجود میں آئیں اس لیے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، نہیں، اس لیے وجود میں آئیں کہ اللہ نے یوں چاہا۔ اس کے بعد سلیمان کہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کا ارادہ اس کا غیر ہے؟ تو کہنے لگا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تو ایک بہت عجیب بات لازم آتی ہے کہ تم نے ایک ایسی چیز کو ثابت کیا ہے جو کہ اس کے علاوہ لم یزل ہے، لا یزال ہے، جب سے وہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ ارادہ ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں نے تو یوں نہیں کہا۔ اب جب گھبرا گیا امام نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ارادہ حادث ہے؟ حادث ہے یعنی وجود میں آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، حادث نہیں ہے، ارادہ حادث نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گفتگو میں کس قدر تضاد اور کنفیوژن موجود ہے۔ یہاں مامون نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، دیکھ نہیں رہے کس طرح باتیں کر رہے ہو تم؟ بہرحال تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو سلیمان، ارادہ حادث ہے، محدث ہے، جی اللہ کی ذات ہے، صاحب ارادہ ارادے سے پہلے ہے۔ یہ اس لیے کہ جب کوئی چیز ازلی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ محدث ہے، محدث ہے، اور جب کوئی چیز محدث نہیں ہوتی تو وہ ازلی ہے، ظاہر ہے کہ، اور وہ ذات اقدس الہ العالمین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ازلی ہو، وہی ذات ہے جو کہ ازلی ہے۔ سلیمان کہنے لگا نہیں، ارادہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کی سماعت اور بصارت ہے، جیسے وہ جانتا ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے، جیسے وہ علم رکھتا ہے، وہ اس کا ارادہ ارادتہ منہ، اس کا ارادہ ذات اقدس الہ کا ارادہ اسی میں سے ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس نے اپنی ذات کا ارادہ کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرید ہونا سمیع و بصیر کی طرح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہو گئی کیا اس نے ارادہ کیا ہے اپنی ذات کا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جب کہ اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، علیم ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، اللہ نے جو ارادہ اپنی ذات کا کیا ہے، ہاں جی۔ اب جب یہ کہا آپ نے فرمایا کہ پس اس کا مرید ہونا سمیع و بصیر کی طرح نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، اس نے ارادہ ایسے کیا ہے جیسے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس نے اپنا علم جیسے کہ وہ اپنا علم رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ اس نے اپنی ذات کا ارادہ کیا ہے؟
کیا اس نے یوں ارادہ کیا ہے کہ اپنی ذات کا ارادہ کیا ہے، یا اور اس کے بعد یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ زندہ ہو، حی و قیوم ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، قدیر ہو؟ کہنے لگا ہاں جی میں نے یوں ہی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ جو ہے اس کے ارادے سے ہے۔ تو سلیمان کہنے لگا نہیں یوں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس جو ہے وہ فلیس لقولک، کہ پس یہ تیرا بات جو ہے وہ کو درست نہیں بیٹھ رہی، کہ جب وہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اپنے ارادے سے نہیں ہے۔ بہرحال پھر کہنے لگا نہیں ہاں وہ اپنے ارادے سے ہی ہے۔ تو یہاں پہ مسکرائے امام، تو بہرحال فرمایا کہ یہ جو تمہاری بات ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ بالکل اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی حالتیں بدلتی ہیں اور اللہ کی ذات مبرہ ہے۔ اس کے بعد بہرحال یہ بات ہے چلتے چلتے جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے اس سے سوال فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ جنت میں ہے کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ؟ جی ہاں جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اس کے علم میں ہے جب وہ ہو جائے گا کیا وہ ہوگا؟ تو کہنے لگا جی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جو کچھ اس کے علم میں ہے ہو جائے گا تو کوئی باقی چیز نہ رہ جائے گی جو ہونے والی ہوگی، تو کیا اس پہ وہ اضافہ فرمائے گا یا اس کو اسی طرح رہنے دے گا؟ تو کہنے لگا نہیں وہ اضافہ فرمائے گا۔ تو یہاں بات بڑی واضح ہو گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی بات کے قائل ہو گئے ہو کہ اللہ ایک ایسی چیز جو اس کے علم میں نہیں ہے اور اس کے احاطہ علم میں نہیں ہے تو اس کو وہ اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگا نہیں وہ جو اضافہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پھر بات وہی ہو گئی کہ اس کا علم جو ہے احاطہ نہیں رکھتا اس بات پہ جس کی حد نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو چلتے ہوئے یہاں پہنچی کہ سلیمان نے کہا کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اللہ نہیں جانتا، یہ اور اس کے ارادے کی کوئی غایت نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ خلود کی صفت سے مزین فرمایا ہے، وصف فرمایا ہے۔ خلود یعنی ہمیشہ کے لیے، اور ہم جو ہے ان کے لیے کوئی ایک حد آخری حد قرار نہیں دے سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اللہ کے علم میں ہونا اس بات کا موجب نہیں ہے کہ اللہ جو ہے ان کے لیے کوئی ایک حد قرار دے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اور اس کے بعد وہ اضافہ فرماتا ہے، اس کے بعد وہ ان کے لیے ایک حد قرار دے دیتا ہے۔ اور اس کا قرآن کریم کی آیات سے امام نے ثابت فرمایا کہ اہل جہنم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ یہ جلدیں جو ہیں بدلتی رہیں گی اور اضافہ ہوتا رہے گا عذاب میں۔ اہل بہشت کے بارے میں عطا فرماتا ہے عطاء غیر مجذوذ، یا فرماتا ہے فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ اہل بہشت کے لیے جاری رہیں گی۔ لہذا اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، اور ولا یخفی عنہ الزیادہ، اور اس سے زیادتی جو ہے وہ اس سے منقطع نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ ارأیت ما اکل اہل الجنہ وما شربوا الیس یخلف مکانہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ اہل بہشت جو کچھ کھائیں گے پئیں گے، کیا پروردگار ان کی جگہ کوئی اور چیز عطا فرمائے گا؟ عرض کیا کہ جی بلا ایسا ہی ہے، عطا فرمائے گا۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا افیکون یخطئ ذلک عنہم وقد اخلف مکانہ، کیا ایسا ہے کہ یہ بتاؤ کہ
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو منقطع فرمائے گا، کیا اس کی جگہ کوئی اور چیز عطا فرمائے گا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اہل بہشت کو نعمتیں عطا فرمائے گا کھانے پینے کی، کل ما یکون فیہا اذا اخلف مکانہ فلیس بمقطوع عنہم، کہ یہ جب اللہ جائے اس کا بدل عطا فرما دے گا، ان کے علاوہ کوئی چیزیں عطا فرمائے گا تو یہ مقطوع نہیں ہیں، یہ منقطع نہیں ہوں گی۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، بل یقطع عنہم ولا یزیدہم، اللہ جو ہے وہ ان میں اضافہ نہیں فرمائے گا بلکہ یہ چیزیں منقطع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو بہت ہی بالکل دیکھو قرآن کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اذن یبید ما فیہما، کہ جو کچھ ہے وہ بہشت میں کھانے پینے کی چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی، وہذا یا سلیمان، سلیمان یہ دیکھو ابطال الخلود، وہ جو تم پہلے بات کہہ چکے ہو یہ اس کے بھی خلاف ہے اور کتاب الہی کے بھی خلاف ہے۔ تم نے کہا کہ وصفہما بالخلود، اللہ نے اس کو خلود کے صفت سے موصوف فرمایا ہے کہ جو کچھ ہے وہ مطلب ہمیشہ 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 کے لیے رہے گا، تو یہ اس خلود کے بھی خلاف ہے، وخلاف الکتاب، کتاب پروردگار کے بھی خلاف ہے۔ لأن اللہ عز وجل یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، سورہ قاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو وہ چاہیں گے ان کے لیے اہل بہشت کے لیے میسر ہوگا، ولدینا مزید، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کو ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں۔ ویقول، اسی طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے عطاء غیر مجزوز، ایسی عطا ہوگی جو کہ رکنے والی نہیں ہے، منقطع نہیں ہوگی۔ یا ارشاد فرمایا وما ہم عنہا بمخرجین، کہ پروردگار جو ہے وہ ان کو وہاں سے خارج نہیں کرے گا، باہر نہیں نکالے گا۔ یا ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے۔ یا ارشاد فرمایا کہ فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع۔ اب یہ ساری گفتگو دیکھیں جو ہوئی ہے ابھی یہاں تک، وہ یہی ہے کہ انسان اگر فرض کریں کسی ایک معاملے میں لغزش کا شکار ہو جائے اور یہ سمجھے کہ معاملات جو ہیں اس انداز سے ہیں، تو حتیٰ پروردگار خداوند عالم کے اوصاف کے حوالے سے بھی انسان کی عقل جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے، لغزش کا شکار ہو جاتی ہے کہ پروردگار فرض کریں جو جنت میں بہشت میں جو چیزیں ہیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی غایت نہیں ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ فرض کریں ان کو وصف خلود سے تعبیر فرمایا ہے، اللہ نے موصوف فرمایا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ نعمتیں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی اور اللہ جو ہے اس پہ اضافہ نہیں فرمائے گا، جبکہ قرآن اس معاملے میں، تو یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ باتیں گہری باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا خود پروردگار کے اوصاف کے حوالے سے اور پروردگار کی توحید کے حوالے سے انسان کا نظریہ جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، انسان خداوند عالم کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر پاتا، اور پروردگار کی حقیقی معرفت ہی سے انسان کے عمل میں، انسان کی زندگی میں، انسان کی دنیا میں، انسان کی آخرت میں استحکام آتا ہے، نورانیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت۔ اور صحیح معرفت ظاہر ہے کہ پروردگار کی صحیح معرفت کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ صحیح معرفت کا ذریعہ وہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان وہ دروازہ ہے جو کہ اللہ کے علم کا دروازہ ہے، اور اللہ کے علم کا دروازہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ میں مدینہ علم ہوں، شہر کا علم میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، عطرت طاہرہ دروازہ ہے شہر علم الہی کا۔
نبی اکرم کی ذات اقدس جو ہے وہ اللہ کے علم کا شہر ہے، شہر علم الہی ہے، شہر علم توحید ہے، شہر علم دین ہے، شہر علم کائنات ہے، شہر اسرار الہی ہے۔ اللہ کے دین کے تمام تر حقائق، اللہ کے دین کے تمام تر اسرار جو ہیں وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار نے قرار دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس شہر علم کا دروازہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اس علم کو حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلۃ الذہب کی روایت میں امام نے فرمایا کہ میں نے یہ بات جو ہے وہ، یہ بات نہیں، ساری باتیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بالکل سلسلہ بسلسلہ جو ہے وہ سینہ بسینہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو حاصل فرمایا، عطا فرمایا ہے۔ اور انہوں نے حاصل کیا ہے کہاں سے؟ ہر بزرگ نے اپنے والد سے، اور انہوں نے پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ جو ہے وہ نبی اکرم کی ذات تک جا پہنچتا ہے، اور حضور کی ذات اقدس سے یقیناً وہی ذات ہے جو کہ، تو خلاصہ کلام یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو درست کیا کہتے ہیں عقیدہ ہے وہ اسی طرح بنتا ہے کہ انسان ان ہستیوں سے رجوع کرے جو کہ اس علم کا منبع ہیں۔ تو میں بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ثم قال الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھ مختلف زاویوں سے امام نے اس کو سمجھایا ہے، اور اس کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو سمجھایا ہے کہ توحید کا عقیدہ کس انداز سے تمہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی معرفت جو ہے وہ کس انداز سے، تاکہ کہیں اس کی ذات اقدس پر کوئی عیب نہ تمہارے افکار میں موجود ہو، کوئی کجی نہ آ جائے، کوئی انحراف نہ آ جائے کہ ذات اقدس الہ جو ہے اس کی ذات کے حوالے سے تمہارے ارادوں میں کوئی انحراف موجود نہ ہو، لہذا درست معرفت نہیں ہوگی۔ لہذا ایک اور زاویے سے امام نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ فرمایا یا سلیمان الا تخبرنی عن الارادہ فعل ام ہی ام غیر فعل، اچھا یہ بتاؤ سلیمان کہ اللہ کا ارادہ جو ہے آیا اس کا فعل ہے یا فعل نہیں ہے؟ جی تو عرض کیا قال بلا ہی فعل، عرض کیا کہ نہیں وہ فعل ہے، اللہ کا ارادہ جو ہے اس کا فعل ہے۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے ارشاد فرمایا فہی محدثۃ، دیکھو کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ محدث ہے، حادث ہوا ہے، وجود میں آیا ہے۔ لأن الفعل كله محدث، کہ جو ہے وہ اللہ کا ہر فعل جو ہے، اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ محدث ہیں، وجود میں آئے ہیں۔ جی تو اب جب بات یہاں تک پہنچی کہ اگر فعل ہے، تم نے کہا کہ فعل ہے، تو فعل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محدث ہے، اس لیے کہ ہر فعل جو ہے وہ محدث ہے، یعنی وجود میں آیا ہے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ تو قال لیست بفعل، تو فوراً جو ہے وہ اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ فعل نہیں ہے۔ پہلے پوچھا کیا فعل ہے، عمل ہے، فعل ہے یا غیر فعل ہے، تو کہنے لگا کہ فعل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ محدث ہے، اگر اللہ کا ارادہ فعل ہے تو پس یہ محدث ہے۔ لأن الفعل كله محدث، اس لیے کہ جو بھی فعل ہے، اللہ جو فعل انجام دیتا ہے وہ یعنی وجود میں آتی ہے وہ بات، وہ فعل۔ قال لیست بفعل، اب اس سے پہلے بھی کچھ باتیں کہہ چکا تھا سلیمان، تو اب پھر اس مرحلے پہ ڈگمگا گیا اور کہنے لگا نہیں فعل نہیں ہے۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام،
آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ فَمَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَزَلْ، اگر وہ فعل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ایسی چیز کے قائل ہو جو اس کی ذات کی طرح لم یزل ہے، لا یزال ہے، جب سے وہ ہے تب سے وہ چیز بھی ہے۔ قال سلیمان، اب یہاں پہ اس نے تھوڑی سی بات کو اور چینج کیا، کہ نہیں وہ ارادہ جو ہے نا یل انشاء، ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انشاء ہے، انشاء ہے یعنی ایجاد ہے، اللہ ایجاد فرماتا ہے، انشاء فرماتا ہے۔ قال یا سلیمان هذا الذی ابتموه علی غرار وصحابہ من قولہم، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا ارادہ انشاء ہے تو اس اعتبار سے تم اسی قول کے قائل ہو گئے کہ جن کو تم نے پہلے سے برا کہا ہے، کہ تم نے ان کے عقیدے پہ حملہ کیا ہے، ان کے عقیدے کو درست قرار نہیں دیا، تمہارا عقیدہ اور ان کا عقیدہ ایک ہو گیا، جبکہ تم ان کے عقیدے کو، اور وہ کون ہے؟ وہ زرار ہے، ایک شخص ہے، اور اس کے باقی اس مکتب کے لوگ ہیں۔ یہ غرار بن عمر قاضی کہتے ہیں کہ لسان المیزان میں ہے کہ یہ شخص تھا جو کہ جس کے عقائد درست نہیں تھے۔ خوب ان کل ما خلق اللہ عز وجل فی سماء او ارض او بحر او بر من کلب او خنزیر او قرد او انسان او دابہ ارادت اللہ۔ زرار اور اس کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں میں، زمین میں، پانی میں، خشکی پہ جو کچھ بھی خلق فرمایا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے آسمانوں میں، زمین میں، خشک پانیوں میں، خشکی میں، وہ چاہے اللہ نے کتا خلق کیا ہے، خنزیر بنایا ہے، بندر بنایا ہے، انسان بنایا ہے، یا زمین پہ چلنے والے باقی جو ہے وہ جانور بنائے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں ارادت اللہ ہیں، اللہ کا ارادہ ہیں، ان کا یہ قول ہے۔ تو جب تم یہ کہتے ہو کہ ارادہ جو ہے وہ انشاء ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور زرار کا قول جو ہے وہ ایک ہو گیا، ایک ہی بات ہو گئی۔ وَإِنَّ إِرَادَةَ اللَّهِ تَحْيَا وَتَمُوتُ، اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کا ارادہ ہے جو کہ اللہ کا ارادہ زندہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ مر بھی جاتا ہے۔ نقل قول ہے، یہ نقل قول ہے، امام نے ان کا زرار کا اور جن کے عقائد فاسد ہیں ان کی بات کو بیان کیا ہے یہاں پہ، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ارادہ مر بھی جاتا ہے۔ وَتَذْهَبْ، اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ چلا بھی جاتا ہے، یا تذهب یعنی چلتا ہے، ذہب تذهب۔ وَتَأْكُلُ، اللہ کا ارادہ کھاتا ہے۔ وَتَشْرَبُ، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ پیتا ہے۔ تَنْكَحُ، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ نکاح کرتا ہے۔ وَتَلِدُ، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ بہرحال ولادت کے حوالے سے۔ وَتَظْلِمُ، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ وَتَفْعَلُ الْفَوَاحِشَ، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ برے افعال بھی انجام دیتا ہے۔ وَتَكْفُرُ، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وَتُشْرِكُ، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ فَنَّبْرَأُ مِنْهَا وَنُعَادِيهَا، یہ جتنا عقیدہ ہے دیکھو سلیمان، ہم اس سے بری ہیں، ہم بری ہیں اس عقیدے سے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وَنُعَادِيهَا، ہم دشمن ہیں اس عقیدے کے۔ یہ جو کچھ بھی بیان ہوا کہ اللہ کا ارادہ ہے سب کچھ، یہ جو سب کچھ اللہ کا ارادہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ وَنَبْرَأُ مِنْهَا وَنُعَادِيهَا، ہم دشمن ہیں، ہم بری ہیں اس عقیدے سے، اس فکر سے، ہم ہیں جو کہ اس
فکر سے دشمنی کرنے والے ہیں. وحاد حدھا، اس مطلب کی حد جو ہے وہ یہی پہ ہے. تو یہاں پہ امام نے اس کے اس نقطے کو بھی رد فرمایا کہ ارادہ جو ہے وہ انشاء نہیں ہے جی. اور اگر یہ انشاء ہو جائے، ایجاب اگر اس کو قرار دیں تو یہ جو ہے تالی فاسد لازم آتا ہے. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے جو درست نہیں ہے. اس نتیجے کے ہم مخالف ہیں، اس نتیجے کو ہم درست تصور نہیں کرتے. اب یہاں پہ سلیمان نے بات کو پھر دوبارہ چینج کیا، کہنے لگا اچھا تو ایسا ہے کہ ارادہ جو ہے اللہ کا انہا کالسمع والبصر والعلم، کہ یہ ارادہ جو ہے اللہ کا سماعت کی طرح ہے، بصارت کی طرح ہے، علم کی طرح ہے. یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال رضا علیہ السلام قد رجعت الی ھذا ثانیۃ، کہ تم دوبارہ اپنی اس پہلی بات کی طرف لوٹ گئے. فاخبرنی، اچھا مجھے یہ بتاؤ، عن السمع والبصر والعلم، یہ جو سماعت ہے، یہ جو بصارت ہے، یہ جو علم ہے، ام مصنوع، کیا اللہ کی صناعت ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے؟ جی. تو سلیمان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یوں کہتے ہو فَكَيْفَ نَفَيْتُمُوهَا، تو پھر تم کس طرح ارادے کی نفی کرتے ہو؟ جی. فَكَيْفَ نَفَيْتُمُوهُ فَمَرَّةً قُلْتُمْ لَمْ يَرِدْ وَمَرَّةً قُلْتُمْ أَرَادَ، وہ کبھی تو تم کہتے ہو کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اور کبھی تم اس کا اقرار نہیں کرتے، اللہ نے ارادہ نہیں کیا. تو یہ بات جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کو لے کے بڑھیں گے آگے، اسی نورانی حدیث کو مزید ہے انشاءاللہ. اصل میں اس حدیث مبارکہ کے اندر ظاہر ہے کہ یہ کچھ اصطلاحات بھی آئی ہیں اور کچھ گہرے فلسفی مطالب بھی موجود ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ سادہ انداز میں آپ تک اس مطلب کو تھوڑا سا تکرار کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ انشاءاللہ حدیث کی نورانیت جو ہے وہ بہرحال ہمارے ذہنوں میں کچھ جگہ جو ہے اس کی نورانیت جو ہے وہ آ سکے کسی حد تک. تو بات یہاں تک ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے اوصاف، پروردگار کی وحدانیت، خداوند عالم کے ارادہ، پروردگار کے افعال، پروردگار کے اوصاف، خداوند عالم نے یہ جو خلق فرمایا ہے، اللہ کا جو فیض ساری کائنات میں جاری ہے، خداوند عالم کی رحمتیں جو ساری کائنات میں جاری ہیں، کس غایت کے لیے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، پروردگار نے یہ ساری کائنات کس ٹریک پہ چلائی ہے، اس کی وحی کا نظام کیا ہے، اس نے علم جو ہے وہ اپنا کہاں پہ رکھا ہے. یہ ساری باتیں یہ اتنی سادہ نہیں ہیں کہ ہر انسان کہے کہ میں اپنی عقل و فکر اور شعور کے بل بوتے پر جو ہے وہ ان باتوں کو حاصل کر لوں گا. نہیں، ظاہر ہے کہ علم کے درجے ہیں. پہلا درجہ وہی ہے کہ انسان حواس خمسہ سے اس کائنات کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ آشنا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ عقل ہے جو انسان کو اس سے بالاتر جو ہے وہ علم کی منزل پہ لے جاتی ہے. علم کے ساتھ جو ہے وہ علم اور عقل، ظاہر ہے کہ عقل بیسیکلی علم کی بنیاد پہ اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے انسان کا علم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی عقلی بلوغت جو ہے وہ بھی ترقی کرتی رہتی ہے. تو یہ عالم جو ہے وہ اس انداز سے، لیکن عقل سے بالاتر ایک میدان ہے، عقل سے بالاتر ایک دنیا ہے، عقل سے بالاتر ایک عالم ہے. اور وہ عالم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عقل سے اس کا ادراک ممکن نہیں ہے. عقل محو تماشا ہے وہاں پہ. عقل جو ہے وہ عقل ایک خاص منزل تک انسان کو لے جاتی ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ وحی الہی ہے، وہ سیکرٹس ہیں جس کائنات کے، جو وحی کے ذریعے انسان تک پہنچے ہیں، اور انسان اور اللہ کے خاص بندوں تک پہنچے ہیں، وہ اسرار کائنات، اسرار عالم ہستی جو ہے خداوند عالم نے جو اپنے انسانوں تک پہنچائے ہیں، وہ وحی الہی کے ذریعے ہے، اور وحی کی ظاہر ہے اس کے پھر درجے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلمہ اللہ بشرا الا وحیا، جی پھر فرماتے ہیں او من وراء حجاب، یا فرماتے ہیں او یرسل رسولا۔ تو یہ 3 درجے جو ہے، یہ 3 مرحلے ہیں وحی کے، 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پروردگار براہ راست اپنے بندے سے خطاب کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہر بندہ نہیں ہے کہ جس سے براہ راست خطاب کرتا ہے، وہی ہے جو وہی ہستیاں ہیں جو مقام قاب قوسین پہ فائز ہیں، قرب الہی کی اس منزل پہ ہیں کہ جہاں حبیب و محبوب کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا۔ وہاں پہ علم کی کیا کیفیت ہے، وہ یہ علم تھوڑی ہے کہ انسان یہ علم، اس علم کے زور پہ انسان کائنات کی سرحدوں کو طے کر لے، اس علم کے زور پہ نہیں ہے، وحی الہی کی طاقت ہے۔ وہ جو اللہ فرماتے ہیں فانفذوا فی اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر نفوذ کر جاؤ، تو وہ جو نفوذ ہے اس کائنات کے اندر، وہ نفوذ اس عام علم اور عقل کے بل بوتے پہ نہیں ہے، وہ بلکہ وحی الہی ہے۔ تو وحی الہی کو اللہ نے کہاں پہ محفوظ رکھا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ہر سینہ نہیں ہے، ہر وجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اور خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطرت طاہرہ جو ہے وہ آخری مرحلے پہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطرت طاہرہ آخری منزل پہ، ہاں عقل سے بالاتر منزل جو ہے وحی الہی کی ہے، اور وحی الہی کے ظاہر درجات ہیں، اس پہ بہت ساری بحثیں ہیں۔ اس کو عام سادہ لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وحی الہی جو ہے اس کائنات کے اسرار کی دنیا ہے، اس کائنات کے حقائق کی دنیا ہے، ریالٹیز جو اس کائنات کی موجود ہیں، اور وہ منکشف ظاہر ہے کہ ہر بشر پہ نہیں ہوتی، ہر بشر اس قابل بھی نہیں ہے اس کا سینہ کہ ان حقائق کو سمجھ سکے۔ تو وہ تمام تر حقائق جو ہیں اللہ پروردگار نے اپنے آخری نبی کے سینے میں اللہ نے محفوظ فرمائے۔ وہ ہستی جو خاتم ہے، خاتم ہے، یہ خاتم کمالات ہے، خاتم فضائل ہے، خاتم اسرار الہی ہے۔ کائنات کے تمام تر حقائق جو ہیں جس کے سینے میں بالکل آخری حد وہی ہستی ہے، لیکن پیغمبر نے یہ سارے حقائق ظاہر ہے کہ امت کے لیے ممکن نہیں ہے امت کے لیے کھولے جا سکیں، لہذا پیغمبر کے بعد کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے لیے ساری حقیقتیں کھلی ہوئی ہوں، بالکل جیسے کائنات کی ساری حقیقتیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلی کتاب ہے پوری، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جو کھلی کتاب نہ ہو، لہذا ایسا انسان ہی جان نشین نبی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ساری کائنات کی کتاب بالکل کھلی کتاب ہو، کائنات کے سارے حقائق، سارے اسرار جو ہے اس کے لیے بالکل کھلی کتاب کی مانند ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ تو سوائے اطرت کے کسی اور نے یہ بات دعویٰ نے، اطرت کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، انی عالم من طرق الارض طرق السماء، یا ارشاد فرمایا انی عالم ما تحت العرش یا ما تحت الثری، عرش کے نیچے جو کچھ ہے میں جانتا ہوں۔ اور پھر یہ دیکھیں اس بات کو علمی انداز سے اگر آپ کھولنے کی کوشش کریں تو یہ دنیا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 3 ڈائمنشنل دنیا ہے، اس سے بالاتر
جو ہے وہ 3 ڈائمنشن دنیا نہیں ہے جس کا انسان پھر صرف تصور کر سکتا ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے اس آدم کو. 4 ڈائمنشن، 5 6 ڈائمنشن، اور اللہ جانے اس سے بالا تر کیا ہے. علی فرماتا ہے لہٰذا اس اعتبار سے یہ دنیا بہت سادہ ہے اس کو سمجھنا، لیکن کس کے لیے؟ وہ جس کے لیے یہ کائنات کھلی کتاب ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کائنات کی حقیقتوں کو، اپنی حقیقت کو سمجھنے کی طاقت دے. اللہ کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو، اہل بیت علیہم السلام کی صحیح معرفت حاصل ہو، تاکہ ہم اس کائنات کی حقیقتوں کو درست انداز سے جان سکیں، اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں نورانیت کا باعث ہو، سعادتوں کا باعث ہو. پروردگار اپنا رحم کرم ہم سب کے شامل حال فرما. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.